ان کے متعلق شبہ کیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی دکانوں پہ لکھنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، اور وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی جو عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے، پاکستان کا جغرافیہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ جو بائیڈن جو ہیں وہ بڑی حد تک اوباما کی پالیسیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، 9/11 کا واقعہ امریکی تاریخ میں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے نے امریکی نفسیات کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کی وجہ سے امریکی پالیسیاں جو ہیں وہ تبدیل ہوئی ہیں، دنیا کے ساتھ ان کا رویہ بدلا ہے۔ مختلف قوموں کے ساتھ جو پہلے بہت وہ ڈائیورسٹی پہ یقین رکھتے تھے اور لوگ ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتے تھے، اس میں ایک تبدیلی آئی۔ خاص طور پہ مسلمانوں کے خلاف وہاں پہ بہت زیادہ نفرت کا آغاز ہوا۔ اگر ہم 9/11 کی فوراً بعد کی بات کریں، اس وقت تو صورتحال کچھ یوں تھی کہ جو مسلمان تھے ان کی دکانوں پہ حملے ہو رہے تھے، مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، ان کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا جا رہا تھا، اور یہ کوئی معاملہ اتنا بڑا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ سکھ جو ہیں انہوں نے داڑیاں جو ہیں وہ صاف کروانی شروع کر دیں۔ ان کے متعلق شبہ کیا جاتا تھا کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے اپنی دکانوں پہ لکھنا شروع کر دیا کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف امریکیوں کی نفرت جو ہے وہ 9/11 نے شروع کی، لیکن امریکی قوم جو ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے ان کا جغرافیہ کافی کمزور ہوتا ہے۔ صدر بش جو ہیں وہ جب صدر بنے تو پاکستان کے متعلق ان سے سوال کیا گیا، انہوں نے پاکستان کے متعلق اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ یہ بات امریکی سیاستدانوں تک نہیں ہے کہ وہ دنیا کے جغرافیے سے واقف نہیں ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ تو وہاں تو جغرافیے کے متعلق بہت کم علم ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا امریکہ میں کہ جب یہ 9/11 کا واقعہ پیش آیا تو آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، تو اس نے کہا کہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے، جو عام امریکی پوچھتے تھے کہ آپ کا تعلق کس ملک سے ہے، تو میں کہتا تھا میں سرگودا سے ہوں۔ تو وہ کہتے سرگودا کہاں ہے، وہ کہتا میں انہیں بتاتا تھا کہ سرگودا جو ہے ایک چھوٹا سا ملک ہے چین کی سرحد پہ، تو وہ لوگ یقین کر لیتے تھے، تو میرے ساتھ وہ ان کا رویہ جو ہے وہ نارمل ہو جاتا تھا۔ صدر بش کے علاوہ دوسرے بہت سے صدر ایسے بھی ہیں، دوسرے صدر بھی ہیں جنہیں اقتدار میں آنے سے پہلے پاکستان کے متعلق کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا، لیکن امریکہ کے نئے صدر جو ہیں بائیڈن، وہ پاکستان کے متعلق بہت جانتے ہیں۔ وہ پاکستان کا 2 دفعہ دورہ کر چکے ہیں، وہ 2008 میں آئے، پھر 2011 میں آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے پاکستان میں انہیں حلال پاکستان کا اعزاز جو ہے وہ دیا گیا۔ پاکستان کے معاملات کو جو بائیڈن اس لیے بھی جانتے ہیں کہ وہ صدر اوباما کے نائب صدر رہے، ان کی جو خارجہ امور تھے، معاملات تھے، ان سے بڑے واقف تھے، اور وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی جو عالمی سیاست میں کیا اہمیت ہے، پاکستان کا جغرافیہ جو ہے وہ کتنا اہم ہے۔ انہیں خوب علم تھا کہ افغانستان کے ساتھ کوئی معاملات کرنے ہیں تو پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، چین کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے تو پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ایران کے ساتھ کوئی معاملہ ہے اس میں ایک پاکستان کی اپنی اہمیت ہے، اسی طرح سے انڈیا کے جو ساتھ معاملات ہیں وہ اس میں بھی پاکستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کی ترجیحات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو پاکستان کے متعلق جو ہے ان کے جو جذبات ہیں وہ ان کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں انڈیا کے ساتھ انڈیا کے معاملے میں وہ بڑے ایک ان کا جو رویہ ہے وہ بڑا ناقد کا رہا ہے۔ خاص طور پہ انہوں نے جو کشمیر، جب مودی نے کشمیر کو کے متعلق ایک نئی پالیسی دی اور اس میں ایک تبدیلی کی اس کی حیثیت میں، تو اس پہ بائیڈن نے بہت زیادہ احتجاج کیا اور اس پہ کہا کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ اس طرح وہاں پہ جو بھارت میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے، اس پہ بائیڈن آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ ان کی جو نائب صدر ہیں کمالہ، وہ جو ہیں وہ آواز اٹھاتی رہی ہیں کشمیر کے معاملے میں، کشمیریوں کے حقوق کے معاملے میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھارتی اس انداز سے عالمی سطح پہ اپنے موقف کے حق میں پروپوگنڈا نہیں کر سکیں گے جس طرح سے وہ ٹرمپ کے دور میں کرتے رہے ہیں، اور ٹرمپ کی جو عام طور پہ پالیسیز رہی ہیں بھارتیوں کے متعلق، وہ کچھ اس طرح کی رہی ہیں کہ وہ بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کو نظر انداز کرتے تھے۔ وہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اور بھارت کو لے کے بھارت کو آشیرواد دیتے تھے۔ خاص طور پہ وہ جو ہے وہ چاہتے تھے کہ بھارت جو ہے وہ چین کے خلاف امریکی جو مفادات ہیں ان کا تحفظ کرے، چین کے خلاف وہ ان کو بھڑکاتے رہتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ
اس میں تھوڑے سے بھارتی بھی ان کی باتوں میں آ گئے تھے، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ چین کے اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ کشیدگی پیدا ہوئی، ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوئی، اور جس میں ظاہر ہے کہ جب بھی چین کے ساتھ، اور ہم نے دیکھتے ہیں کہ نہرو کے دور میں بھی جب چین کا اور بھارت کا ایک جنگ ہوئی تھی، تو اس میں بھارت کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی تھی، بھارت کو بہت ذلت اٹھانی پڑی تھی۔ تو ابھی بھی جو گزشتہ دور میں بھی جو بھارت کے ساتھ ہوا، وہ بھی اس میں بھی بھارت نے کوئی عزت نہیں کمائی، اس میں بھی بھارت نے ایک ذلت ہی کمائی ہے، اور عالمی سطح پہ جو اس نے ایک اپنا سٹیٹس بنانے کی کوشش کی تھی کہ عالمی طاقت کے طور پہ، وہ بہت بری طرح سے مجروح ہوا تھا۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ کس طرح سے کشمیر کے لیے امید کی کرن ثابت ہوتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے ان کا جو امیج ہے وہ ایک انسانی حقوق کے علمدار کا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا اچھا رہا ہے، اور بطور نائب صدر اور سینیٹر کے، اور بطور اپنی جو باقی جو حیثیتیں ہیں، اس میں وہ مسلمانوں کے حق میں آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ برما میں جب مسلمانوں پہ، روہنگیا مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہوا تو اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ تو اسی طرح سے دوسرے دنیا کے جو علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں، اس پہ بھی وہ آواز اٹھاتے ہیں، اور اسی طرح چین میں خاص طور پہ جو مسلمانوں کے ساتھ کچھ شکایتیں جو آئیں، اس پہ بھی جو بائیڈن نے بڑا ایک سٹینڈ لیا۔ تو امید یہ پیدا ہو رہی ہے کہ اب دنیا جو ہے وہ بدل جائے گی۔ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ سفید فام جو اکثریت ہے وہاں پہ امریکہ میں، اس کی قیادت کرتے تھے۔ ابھی آپ دیکھیں نا کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جیت گئے ہیں، اور جو بائیڈن جو ہے انہوں نے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ وہ 7.5 کروڑ سے زائد ووٹ جو ہیں وہ جو بائیڈن حاصل کیے ہیں، اور لیکن ٹرمپ کی نسبت ان کے جو ووٹوں کی تعداد ہے تقریباً 40-50 لاکھ سے زائد ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ٹرمپ نے بھی 7 کروڑ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ تو یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکی جو معاشرہ ہے، امریکی جو حکومت ہے، یا امریکہ جو ہے وہ ایک تقسیم اس میں نظر آتی ہے ابھی بھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے امریکیوں کے لیے جو تھوڑی سی نئی ہے، اور اب جو بائیڈن نے حلف اٹھانا ہے تو امریکہ کے دارالحکومت میں اتنے زیادہ فوجی تعینات کرنے پڑے ہیں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اتنے فوجی تو ہم نے افغانستان میں بھی تعینات نہیں کیے جتنے ہم نے واشنگٹن میں کر دیے ہیں، کیونکہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ آرام سے، وہ امن سے اور حلف اٹھا سکے۔ تو لیکن امریکی تاریخ میں بھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے ابراہیم لنکن کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس وقت بہت بڑا انتشار کی صورتحال تھی، اور اس میں خطرہ یہ تھا کہ صدر کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا اغوا کر لیا جائے گا۔ اس کے چند سالوں بعد رد فورڈ جو دوسرے امریکن پریزیڈنٹ تھے، وہاں بھی بغاوت کا خطرہ پیدا ہوا۔ تو اس میں سے امریکی جو ہے وہ نکل گئے اس سارے معاملے میں سے، اور وہ جو اقدامات امریکی صدر کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کیے۔ اگر ہم امریکی تاریخ کو پیش نظر رکھیں تو ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بھی اس کرائسس سے گزر جائیں گے، امریکی جو ہیں وہ شانت ہو جائیں گے، اور امریکی جو ہیں وہ وقت دیں گے بائیڈن کو کہ وہ کام کر سکے۔ لیکن بائیڈن پہ بہرحال ایک پریشر ہوگا، اور ایک بہت بڑا پریشر جو ہے بھارتی لابی جو ہے ان پہ ڈالے گی کہ وہ اپنی جو پالیسیز جو ٹرمپ نے رکھی ہیں ان کو جاری رکھا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا جو امیج ہے، ان کے جو نظریات ہیں، ان کو لے کے بھی انہوں نے آگے چلنا ہے، اور یہ جو انہوں نے حالیہ کامیابی حاصل کی ہے، اس میں تارکین وطن نے بڑا ایک رول ادا کیا ہے امریکہ میں، اور تارکین وطن کا جو ہے ایک پریشر بھی رہے گا، مسلمانوں کا ایک پریشر بھی رہے گا بڑی حد تک کہ وہ کشمیر کے معاملے میں اور دوسرے معاملوں میں ایک بہتری کی صورت اختیار کریں۔ بائیڈن جو ہیں وہ ایک جرأت مند صدر ہیں۔ انہوں نے جو پہلی خلیجی جنگ ہوئی اس کی بڑی کھل کے مخالفت کی، لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد جب عراق پہ حملہ ہوا تو یہ جو فیصلہ تھا اس کی انہوں نے تائید کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے بالکل کھل کے بات کی کہ امریکہ جو ہے، امریکی فوجیوں کو عراق سے نکل جانا چاہیے۔ اس میں وہ بڑے پیش تھے۔ تو وہ ان کی جو ایک شخصیت ہے، یا ان کا ایک جو کردار ہے امریکی پالیٹکس میں، جو عالمی پالیٹکس میں، وہ بڑا ایک اہم رہا ہے۔ انہوں نے روس کے ساتھ جو ہے انہوں نے روس کے خلاف بڑا کام کیا کہ روس کو ہتھیاروں کی سپلائی بات کی۔ انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے جو نیٹو کے اراکین تھے ان کی تعداد میں اضافہ کیا۔ جو اس سے پہلے روس کے قریبی اتحادی تھے
تو انہوں نے ایک طرح سے صدر اوباما کے دور میں بہت کام کیا انٹرنیشنل لیول پہ، اور امریکی جو مفادات ہیں ان کو آگے بڑھایا۔ صدر اوباما ان پہ بے پناہ جو ہے وہ اعتماد کر رہے تھے، وہ ان کے نائب صدر رہے 8 سال، اور جب وہ اوباما رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے جو ایک سب سے بڑا امریکی ایوارڈ ہے وہ جو بائیڈن کو دیا، کہ کیونکہ وہ بڑے فین تھے صدر اوباما جو ہیں جو بائیڈن کے، اور ان کی جو یہ بھی انتخابی کمپین تھی اس میں بھی ان کا اوباما کا بڑا اچھا ایک رول رہا ہے جو بائیڈن کے حق میں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ بڑی حد تک اوباما کی پالیسیز کو آگے لے کے چلیں گے، انہوں نے جو دعوے کیے ہیں، جو نعرے لگائے ہیں، اس کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے عالمی سطح پہ پاکستان کے لیے، کشمیریوں کے لیے۔ پاکستان اپنا کیس جو ہے کتنے اچھے طریقے سے نئی امریکی قیادت کے سامنے پیش کرتا ہے، کس طرح سے اہل کشمیر کے لیے جو ہے حمایت حاصل کرتا ہے۔ یہ پاکستانی قیادت کا بھی ایک امتحان ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستانی قیادت جو ہے وہ جو ایک صورتحال، بہت بری صورتحال بنی ہوئی تھی ٹرمپ کی دور حکومت میں پاکستان کے لیے، کہ وہ انڈیا کی بلا وجہ اور کھل کے حمایت کرتے تھے، تو وہ صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ اور کچھ تبدیلیاں جو ہیں جو پاکستان کے لیے بڑی اہم ہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک امید یہ لگائی جا رہی ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اتنے خراب نہیں رہیں گے جتنے ٹرمپ کے زمانے میں خراب ہوئے، اس میں بہتری آئے گی۔ ایک بری خبر جو ہے وہ اس پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ شاید جو سعودی جو ولی عہد ہیں ان کے متعلق تو انہوں نے، ٹرمپ نے ایک طرح سے دھمکی لگائی تھی کہ وہ ان کو سزا دینے کے لیے آ رہے ہیں، تو کچھ اسلامی دنیا کے لیے مسائل بھی پیدا ہوں گے اور کچھ امیدیں جو ہیں وہ بھی پیدا ہوں گی۔ لیکن بائیڈن کے لیے جو داخلی طور پہ مسائل ہیں وہ کافی زیادہ ہوں گے، کیونکہ ٹرمپ کے حامی جو ہیں وہ انہوں نے جس طرح سے ان کی حلف برداری جو ہے اس کو مشکل بنانے کی کوشش کی ہے، جس طرح سے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا ہے۔ لیکن پاکستان کو اور پاکستان کی قیادت کو یہ ایک تاریخی جو ایک موقع انہیں حاصل ہوا ہے، جو بائیڈن کی فتح کی صورت میں، ان کی صدارت کی صورت میں، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اپنے کیس کو، اپنے موقف کو امریکی عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، زوردار طریقے سے امریکی قیادت کے سامنے پیش کرنا چاہیے، امریکی جو لیجسلیٹرز ہیں ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ امریکہ میں فیصلہ سازی جو ہے وہ اکیلا شخص نہیں کر سکتا، تو جو بائیڈن سے بالکل بجا طور پہ امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت کریں گے، پاکستان کے موقف کی حمایت کریں گے، لیکن اس میں جو پاکستانی سفارتکاروں کا کردار ہے، پاکستانی حکومت کا کردار ہے، وہ بھی مؤثر انداز سے ادا ہونا چاہیے۔